مریم یہ کہہ رہی ہے یہ پیاری سی صبح اور یہ نیا دن بہت کچھ لے کر آیا ہے آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے, بچوں کے لیے بھی اور پیرنٹس کے لیے بھی. ایبسلیوٹلی جی. السلام علیکم, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو پاکستان جاگو میں. آج کے شو کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آج بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں. وہ شاید ہم سب کی زندگیوں میں ہم لوگ کبھی نہ کبھی اس فیز سے ضرور گزرے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج بچوں کے حوالے سے. بچوں کے اوپر کتنا لوڈ ہے, کتنا برڈن ہے, ان کا روٹین کتنا مشکل ہے, اور اس کے باوجود ہم مطلب گھر والے یا پھر ایون پیرنٹس جو ہیں وہ ان پر کتنا پریشر رکھتے ہیں, ایکسپیکٹیشنز کتنی زیادہ ہوتی ہیں. وہ بچے کیا سوچتے ہیں, ان کی اصل میں کیا خواہشات ہیں, ان کو کیا چاہیے, اس کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا. آج کیا کہوں, آپ نے تو سبھی کہہ دیا. جی آپ نے تو سبھی کہہ دیا, میری ساری لائنز آپ نے نہیں. انفیکٹ آج کا جو شو ہے ہمارا, ہم پہلے بھی اپنے شو میں اس طرح کے ٹاپکس پہ بات کر چکے ہیں. یوتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں, بچوں سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. تو آج ہم بیسکلی بچوں کے حوالے سے کریں گے. ان کو کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کیا شکایات ہیں ان کو ماں باپ سے, اور پیرنٹس کو کیا ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بچوں سے, اور ان ایکسپیکٹیشنز میں کیا صرف مارکس اچھے لانا ہی پیرنٹس کی خوشی ہوتی ہے, یا اور ان مارکس اچھے لانے میں پیرنٹس کا اپنا خود کا کتنا بڑا ہاتھ ہوتا ہے, کیا رول وہ پلے کرتے ہیں, کتنی ڈسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بچوں کو اپنی طرف سے جو کہ وہ جانتے بھی نہیں ہیں. ہم اکثر ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوتے ہیں بچوں سے کہ جی وہ کچھ لے کر آئیں, کریں, پڑھائی کریں, لیکن اس کا بھی شاید ایک طریقہ ہوتا ہوگا, نہ کہ صرف ہم بار بار یہ کہتے رہیں کہ کتنے مارکس آئے, اچھا مارکس اچھے لے کر آنے چاہیے. ہم پیرنٹس اسی چیز کو کیوں فوکس کرتے ہیں؟ اچھا پتہ کرن, ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ آپ فائنینشلی تو انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں بچوں پہ جتنا زیادہ, لیکن جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے ایکچولی وہ ہم لوگ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے. جیسے بہت سے ماں باپ کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ہر چیز اویلیبل کر دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, ٹیوشنز اویلیبل کر دیتے ہیں, لیکن بیسکلی اگر بچے کو جو آپ کی جیسے کہتے ہیں اٹینشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ اگر آپ نہ دیں اور نگلیکٹ کریں اس کو, تو پھر جو ہے بڑی مشکلات ہو جاتی ہیں. وہی والی بات کہ 0 to 6 والی جو ایج ہے وہ آپ کی بڑی کروشل جسے کہتے ہیں نا, اس پہ سارے آپ کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. ایک بچے کی کریکٹرسٹکس بن جاتے ہیں, بلکہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 0 سے پہلے ہی, پری برتھ سے ہی یہ ڈیولپمنٹ آپ کا شروع ہو جاتا ہے. بہت ساری چیزیں انفلوئنس کرتی ہیں اس میں, آپ کے فیملی کریکٹرسٹکس بھی آ جاتے ہیں, سوشل اسپیکٹس بھی آ جاتے ہیں, اور آپ کا جینڈر بھی آ جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے, اس کا بھی افیکٹ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ میں. پھر آپ کا کچھ انوائرمنٹ ہوتا ہے, پھر آپ کے کچھ اپنے ایکسپیرینس ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہوتا ہے بچے کا وہ کچھ انہیریٹ بھی کرتا ہے بیسکلی, لیکن اس کو ڈیولپ کرنے میں جتنا ماں باپ کا جو ہے وہ ہاتھ ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ساتھ ساتھ جہاں پر وہ پڑھتا ہے اسکولز میں یا پھر ٹیوشن, جہاں پر بھی آج کل ٹیوشن کا بہت زیادہ رجحان ہے, وہ شاید اسی وجہ سے بھی ہے, وہ شاید اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ایک تو معیار شاید اسکولز کا وہ نہیں ہے, دوسرا یہ کہ ماں باپ بھی تو فرار چاہتے ہیں نا, وہ چاہتے ہیں کہ یار اچھا ہم ابھی چھوڑو, ہم نہیں پڑھاتے, چلو جاؤ. جیسے کہ میں نے دیکھا اکثر گھروں میں, کل ہم لوگ ڈسکس بھی کرے تھے میرے پروڈیوسر سے, تو وہ بھی مجھے یہی بات بتا رہے تھے کہ ماں کو جو ہے وہ اپنے حساب سے اس کے ڈرامے دیکھنے ہیں, باپ کو جو ہے وہ اپنے آفس سے فرصت نہیں ہے. تو مطلب جب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے تو اس میں بچہ کہاں سے ڈیولپ ہوگا, اس کا ایون اس کی جسے کہتے ہیں سائیکولوجیکل یا پھر جتنی بھی فزیکل ہے آپ کی ایکٹیویٹیز سب مر جاتی ہیں, سب ختم ہو جاتی ہیں. بچہ آپ کو لک اپ ٹو نہیں کرتا, آپ کو اپنا مینٹور نہیں مانتا, یا آپ کو اپنا آئیڈیل نہیں بناتا. جب تک بچہ اپنے ماں باپ کو اپنا آئیڈیل یا اپنے ٹیچرز کو اپنا آئیڈیل نہیں بنائے گا تو پھر ظاہر ہے اس کے آئیڈیل یہی شاہ رخ خان بنیں گے. وہ جو دیکھ رہا ہے وہ تو اسی میں سے اپنا آبزرو کرے گا اور انہی کو ان کی نقل کرے گا, ان لوگوں کی. تو سوال یہ ہے کہ ہم کیا ٹھیک چیز دکھا بھی رہے ہیں, کیا ٹھیک چیز دے بھی رہے ہیں, بچوں کو نہیں دے رہے. اور یہ جو کریکٹرسٹکس کی ڈیولپمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے, یہ تو کہتے ہیں کہ جو بچپن کے کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں یہ آپ کی زندگی بھر تک جسے کہتے ہیں نا کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یعنی یہ گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا سلسلہ ساری عمر چلتا رہتا ہے. یہ صرف 0 to 6 کی بات نہیں ہے, بلکہ کہتے ہیں جب تک انسان زندہ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے, چینج کر سکتا ہے, اور چینج لا سکتا ہے. چینج لانا بھی بہت ضروری ہے جناب, اور آج اسی وجہ سے ہم لوگ بات کریں گے. بہت سارے پیرنٹس ہیں, ہمارے پروڈیوسر نے بڑی محنت کی ہے, یہاں پہ لال ٹی شرٹ میں گھومتے رہتے ہیں, ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آج. اور کافی ویسے فہد آپ میں کتنے چینجز آئے, اگر آپ اپنے بچپن کی بات کچھ یاد ہو, آپ
آپ کو یا لوگوں سے امی ابو سے سنا ہو, آپ کی نیچر میں کوئی فرق آیا یا وہ اسی طرح؟ یار آئی تھنک میرے اندر ایک سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ میں چیزیں بولتا نہیں ہوں, اور پھر وہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ پھر میں بولنا شروع کر دیتا ہوں, تو وہ پھر بڑا غلط ہو جاتا ہے. آئی تھنک رائٹ ٹائم, ہاں آئی تھنک بول دینا چاہیے آپ کو, ٹائملی چیزیں بول دینا چاہیے تاکہ پھر وہ چیزیں جمع نہ ہو. بہت سارے بچے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے بہت کچھ کہہ نہیں پاتے جس وقت کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ اس وقت کہہ دیں تو شاید معاملات جو ہیں وہ کچھ بہتر رہتے ہیں. جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر آپ ان کو کھیلنے نہیں دیں گے, اگر آپ ان کو اسپورٹس ایکٹیویٹی میں, ہمارے یہاں بڑا رجحان یہ بھی تھا نا کرن کہ ہم لوگ صرف بچے سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پڑھے, ہر وقت وہ پڑھے, ہر وقت وہ پڑھے, اکیڈمکس میں بس اے گریڈ لائے, A+ لائے, اچھے اسکول میں اچھے کالج میں ایڈمیشن ہو جائے, اور کچھ نہیں. ہماری زینب جی نے کال کر دی ہے USA سے. السلام علیکم زینب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زینب کیسی ہو؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ لوگ کیسے ہیں؟ ہاں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ نے مس کیا ہمیں سیٹرڈے سنڈے کو؟ بہت زیادہ, میری تو کال ہی نہیں ملتی, کر کر کے تھک جاتی ہوں. اوہو, اچھا آج کے ٹاپک کے حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے؟ آپ میرڈ ہیں؟ نہیں جی, میں میرڈ نہیں ہوں. بچی ہے, چھوٹی لڑکی ہے, اور آپ نے سائیکالوجی پڑھ رہی ہوں. کام I کیا agree with that کہ ان لوگوں کی سائیکی ایسی ہوتی ہے, whatever they see, that's exactly what they follow. Exactly. اور ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے اگر رول ماڈل اچھا نہیں ہوں گے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے بچے اچھے ہوں یا ان میں کوئی گڈ کوالٹیز ہوں. بالکل. مطلب آپ یہ کہتی ہیں کہ جیسے ماں باپ ہوں گے, جس طرح کا ان کا بیہیویئر ہوگا, بچے جو ہیں وہ ایگزیکٹلی ویسے ہی اسی چیز کو فالو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم ریسنٹلی اپنی کلاس میں بات کر رہے تھے, میں نیچے کہہ رہی تھی کہ اگر پیرنٹس بچے کے بیٹھ کے فار ایگزامپل سامنے ڈرنک کرتے ہیں تو بچے کے لیے بھی اٹس گونا بی اوکے, وہ بڑا بھی یہی سوچے گا کہ اٹس اوکے ٹو ڈرنک, کہ کچھ غلط نہیں ہے, پیرنٹس کر رہے ہیں تو میں بھی کر سکتا ہوں. پیرنٹس غلط, مجھے آواز نہیں ان کی ٹھیک سے آئی ہے. زینب دوبارہ سے ریپیٹ کیجیے گا. اگر پیرنٹس کہتے ہیں, اگر پیرنٹس کوئی غلط کام کرتے ہیں اور بچہ وہ دیکھتا ہے تو وہ یہی کہے گا کہ اگر اٹس اوکے فار مائی پیرنٹس ٹو ڈو اٹ, اٹس اوکے فار می ٹو ڈو اٹ. بالکل بالکل. اور اچھا پھر ایسے پوائنٹ پہ بچے آگے بھی تو کرتے ہیں نا آپ کے ساتھ کہ جب آپ کر رہے ہیں تو پھر ہم کیوں رکیں, کیونکہ پھر وہی پیرنٹس منع بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو انہیں ساری چیزوں سے. اب اس طرح سے بھی تو ہوتا ہے. یہی تو بات ہے, ہم وہ کام ان کے سامنے کیوں کریں اگر ہم نہیں چاہتے وہ کام ریپیٹ کریں. بالکل صحیح. ہم نہ کریں گے نہ ہمیں جواب دینا پڑے گا آگے سے ان کے سامنے. بالکل, تو بڑا کیئرفل ہو کے چلنا پڑے گا ہم پیرنٹس کو بھی, ہمارے لیے بھی یہ چیلنج ہے. ایگزیکٹلی, صرف بچوں کا نہیں ہوتا, اٹس اباؤٹ وٹ ان دیئر انوائرمنٹ ان دیئر ہاؤس. دونوں فیکٹر بہت امپورٹنٹ ہیں. دونوں بالکل. زینب اور کچھ کہنا چاہیں گی؟ بس یہ کہنا چاہوں گی, my sister really likes your show and she's totally confused to talk to you because I was going to put her on the phone. لیکن وہ فریک آؤٹ ہو گئی ہے اور کہیں میں نے بات نہیں کرنی. مجھے لگ رہا ہے دو لوگ بات کر رہے ہیں. حمزہ اور موسیٰ. چلے, تھینک یو سو مچ زینب, بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا اور ہمیں ڈرایا, ہمیں بڑا اچھا لگا. دو لوگ بات کر رہے تھے ہم سے, سمجھ نہیں آ رہی تھی کون بات کر رہا, بٹ اینی وے فہد کی کال ہے, فہد کی کال ہے رحیم یار خان سے. السلام علیکم. عجیب سی آواز آ رہی ہے کچھ. فہد یہ آپ کے ہمزاد تو نہیں؟ دیکھا فہد کا ہمزاد جو تھا اس نے کال کیا اور اس کا, یار مت کرو یار, پھر نیند نہیں آتی ہے. عجیب ٹینشن, آدھا پاکستان ہم سے کہتا ہے یار نیند نہیں آتی آپ کے ساتھ. جہاں جاتے ہیں ہر کوئی وہ پوچھ رہا ہوتا ہے وہ شو کا, وہ پھر دوبارہ سے وہ ساری چیزیں. ٹاپک چینج مت کریں کرن آپ پلیز, ٹاپک آج بہت انٹرسٹنگ ہے جی. ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے حوالے سے, بچوں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے, چاہے وہ ان کی مینٹلی ڈیولپمنٹ ہو, چاہے فزیکل ڈیولپمنٹ ہو. آپ کسی کے کردار میں کتنا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, یا پھر ایز اے جسے آپ کہیں کہ گارڈین یا جو کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں. لیکن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے جتنے بھی رول ماڈلز ہیں جن کو بچے لک اپ ٹو کرتے ہیں, ان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ صحیح نہیں ہوں گے تو بچے کبھی صحیح نہیں ہو سکتے. اس حوالے سے آج ہم بات کریں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں جی, ہمیں میسیجز کر سکتے ہیں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. کرن بھی ماشاءاللہ سے ایک ماں ہے, اور کرن کا بھی ایک بہت اچھا پیارا سا بیٹا ہے. کرن کیا پرابلم فیس کرتی ہو آپ, بچے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے؟ بچے اب جس سٹیج پر ہے وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کچھ ایکسپیکٹ کرتا ہے, اس میں جو کرنا کسی اور سے کچھ ایکسپیکٹ میرے سے نہیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا, اب وہ ہو سکتا ہے کچھ اور. بیسکلی وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اپنا ٹائم دیتے ہیں. وہ 14-15 ایئرز, یہ جو ٹین ایج والی کروشل ایج ہے سب سے زیادہ, ان کو اسپیس چاہیے ہوتی ہے. ان کے زیادہ اندر آپ گھسے نہیں زیادہ تنگ کریں, نہیں زیادہ چھیڑیں, نہ زیادہ سوال کریں, کچھ نہیں.
they want their own time اور بس چھوڑ دیں ان کو نا. مطلب انٹرفیئرنس کی ضرورت ہے. انٹرفیئرنس نہیں. لیکن اس چکر میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ بچے مطلب کچھ غلط نہیں, وہ تو ہم نے چیک رکھنا ہے نا کہ کس طریقے سے. خاموشی سے چیک رکھنا. خاموشی سے اپنی اپنی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. وہ کون آیا تھا ہمارے شو پہ, انہوں نے کہا تھا جی ایسے جائیں, پانی کے بہانے سے جائیں, پانی پیو گے بیٹا, لیپ ٹاپ پہ کیا کر رہا ہے. تو وہ اس طرح سے. لیکن بٹ یہ جو ٹین ایج والی ایج ہوتی ہے نا, یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس میں بنتا ہے یا بگڑتا ہے؟ بنتا ہے, بگڑتا ہے. ایبسولوٹلی جی. آج ہم اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ لوگ بھی شیئر کریں ہمارے ساتھ اپنے ویوز, کیا سوچتے ہیں آپ کے بچے کیا سوچتے ہیں, اگر آپ کو پتا ہے تو. کیونکہ ہر ماں باپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان کے بچے کیا سوچ رہے ہیں انہیں پتا ہے, لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں. بریک کی طرف بڑھیں گے, کہیں جائے گا مت.